یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ عماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوری تھنگ اردو۔ دوستو، مسئلہ کشمیر پاکستان، ہندوستان اور کشمیری عوام کے درمیان مقبوضہ کشمیر کی ملکیت کا ایک تنازع ہے، ایک مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کس طرح وقوع پذیر ہوا اور کس طرح سے کشمیر جیسا خوبصورت علاقہ متنازع علاقہ بن گیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ یہ ویڈیو کوئی پاکستانی دیکھے یا ہندوستانی، مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کرے کہ کشمیر کس کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں۔ تقسیم ہند کے دوران جموں و کشمیر برطانوی راج کے زیر تسلط ایک ریاست ہوتی تھی جس کی آبادی تقریباً 95% مسلمان تھی۔ جب ہندوستان کو 1947 میں تقسیم کیا جا رہا تھا تو تب یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ علاقے جن میں مسلم اکثریت ہوگی وہ پاکستان کے پاس جائیں گے، اور جہاں ہندو اکثریت ہوگی وہ علاقے بھارت کو دے دیے جائیں گے۔ دوستو، کشمیر میں تو اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں کا حکمران ایک سکھ تھا اور سکھ حکمران یہ چاہتا تھا کہ ریاست کا الحاق بھارت کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ برصغیر کی تقسیم کے وقت تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ انڈیا میں سے یا پاکستان میں سے کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، یا پھر آزاد رہنا چاہیں تو وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں۔ دوستو، زیادہ تر ریاستوں کے مہاراجاؤں نے اپنی آبادی کی خواہشات پر انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، مگر کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے اپنی مسلم اکثریتی ریاست کے آزاد رہنے کو ترجیح دی۔ اس کا یہ فیصلہ مسلم اکثریتی آبادی کے خلاف تھا، کیونکہ مسلمان پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ چنانچہ اس کے اس فیصلے کے بعد مقامی آبادی کی طرف سے بغاوت اور پاکستان کے مجاہدین کشمیر میں داخل ہوئے۔ مجاہدین کے کشمیر میں داخل ہونے پر مہاراجہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے عسکری امداد کی اپیل کی، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ جب تک ریاست کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں ہو جاتا، یا جب تک آپ ہندوستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ نہیں کر لیتے، تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اب متحدہ ہندوستان کے وائسرائے نہیں بلکہ انڈیا کے گورنر جنرل ہیں۔ نتیجتاً مہاراجہ نے 26 اکتوبر 1947 کو اپنی ریاست کا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے تحریری درخواست لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دے دی، جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اگلے ہی دن اس شرط کے ساتھ قبول کر لی کہ مجاہدین سے ریاست خالی ہونے پر ریاست کے مقدر کا فیصلہ ریاست کی عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب انڈیا کی فوج کشمیر میں داخل ہوئی تو پھر پاکستان نے بھی اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، جو 1949 تک جاری رہا۔ 1949 میں جنگ بندی کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس، پاکستان کے پاس کشمیر کا 1/3 حصہ اور انڈیا کے پاس 2/3 حصے کا کنٹرول رہا۔ 21 اپریل 1948 کو اقوام متحدہ کی جانب سے ایک قرارداد منظور ہوئی، جس میں مسئلہ کشمیر کے لیے 3 نکات تجویز کیے گئے۔ نمبر 1، پاکستان کشمیر سے اپنے تمام شہری واپس بلا لے۔ نمبر 2، انڈیا کشمیر میں صرف اتنی فوج رکھے جو کہ امن و امان کے قیام کے لیے ضروری ہو۔ نمبر 3، انڈیا اقوام متحدہ کا نامزد رائے شماری کمشنر تعینات کرے جو ریاست میں غیر جانبدارانہ رائے شماری کرائے۔ ناظرین محترم،
اقوام متحدہ کے اس 3 رکنی کمیشن نے 1949 میں استصواب رائے یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی شرط رکھ کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے کروا دیا۔ دوستو، دونوں ممالک کو اس کمیشن پر اعتراضات تھے، لہٰذا اقوام متحدہ کا ایک نیا کمیشن قائم ہوا، وہ بھی کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، لہٰذا یہ مسئلہ جوں کا توں رہا۔ ناظرین محترم، 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے معاملے پر ایک اور جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد 1999 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک بار پھر کشمیر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کارگل کا معرکہ ہوا، لیکن کشمیر کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ دوستو، 1989 کے بعد کشمیر میں باقاعدہ طور پر تحریک آزادی کا آغاز ہوا اور 1989 سے اب تک تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگ آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ ناظرین محترم، مقبوضہ کشمیر کے حریت پسند گروپوں میں سے کچھ گروپ کشمیر کے مکمل طور پر خود مختاری کے حامی ہیں، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر بالکل ایک الگ ملک ہو جو خود مختار ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ ہندوستان پورے جموں و کشمیر پر ملکیت کا دعوے دار ہے۔ اب پاکستان اور بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک بنیادی نظریے پر کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اب آپ خود فیصلہ کریں کہ حالیہ دنوں میں بھارت نے کشمیر کے معاملے پر جو موقف اپنایا اور جس طرح سے ہندوستان نے بھارتی فوجیوں کے روپ میں درندے کشمیر میں تعینات کر رکھے ہیں، اور جس طرح سے اس وقت کشمیر میں ظلم و جبر کا ایک سلسلہ جاری ہے، اب اس کے بعد کشمیر کا کیا حل ہونا چاہیے؟ آیا کہ مذاکرات کی پیشکش سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یا پھر اس مسئلے کا حل کچھ اور ہی ہے؟ دوستو، میں ہوں صاحبزادہ اماد اور آپ دیکھ رہے تھے ایوری تھنگ اردو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور سب سے اہم کہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔